الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتند کمال بے ادبی۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ نہایت ہی واجب احترام بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ جب سے انسان کو پیدا کیا گیا تو اس وقت سے انسان کی تربیت کے لیے کچھ ایسی ہستیوں کو منتخب کیا گیا کہ ان ہستیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے لوگوں کی تربیت فرمائی۔ ہر علاقے ہر وقت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک رسول ایک نبی بھیجا کہ جو اس علاقے والوں کی تربیت کرتا رہا تاکہ اللہ رب العزت ان لوگوں پہ اپنی مہربانی فرمائے۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جلوہ گری ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس وقت انبیاء کا آنا باندھا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کا آنا ختم کر دیا، اسی لیے آپ کو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، خاتم المرسلین کہا جاتا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت سے انبیاء کرام جتنے پہلے آنے تھے آ چکے، اب کوئی نبی نہیں آیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ اب کس طرح؟ کہ جس طرح وہ انبیاء کرام تربیت کیا کرتے تھے، اسی طرح اس علاقے میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے صحابہ اور پھر اسی انداز سے علماء کرام دین کی خدمت کرتے رہے۔ تو علماء کرام کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم جو ظاہری علوم رکھنے والے ہیں اور دوسری قسم ان علماء کی ہے جنہیں صوفیاء کہا جاتا ہے، جو ظاہری علم بھی رکھتے ہیں اور باطنی علم بھی رکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک چیز اس کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب وہ چیز پہلے عمل شدہ ہو، اس پہ عمل کیا جا چکا ہو، جب وہ بیان کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، فرمایا کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اچھی باتوں کا لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔
تو جو صوفیاء کرام ہوئے انہوں نے خود بھی عمل کیا اور پھر لوگوں کو بھی عمل کے بارے میں بتایا کہ کس کس انداز سے عمل کرنا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام کو اللہ رب العزت نے بلند مقام، بلند مرتبہ نصیب فرمایا۔ تو صوفیاء کرام اس معاشرے کی اصلاح کے لیے صوفیاء کا بڑا کردار ہے۔ جہاں جہاں جب بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں، جس کسی ولی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی نے پہلے خود کس طرح وقت گزارا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تبلیغ فرمانے لگے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا تو سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے اندر اتنا عرصہ گزارا ہے، میری اس زندگی کو پہلے دیکھو۔ تو قانون یہ بنا دیا کہ انسان زندگی اس انداز سے لوگوں کے اندر گزارے کہ لوگوں کو اس کی زندگی گزارنے کا پتہ چل جائے کہ انسان کس طرح کا ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار کس انداز کا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا کس طرح ہے۔ تو جب اس کے بیٹھنے اٹھنے کا لوگوں کو علم ہو جائے کہ وہ بیٹھتا کس طرح ہے، اٹھتا کس طرح ہے، لوگوں سے گفتگو کس طرح کرتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا انداز کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خود عمل کیا، پھر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے نبی ہیں۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان، اس وقت سے میں نبی ہوں، یہ یاد رکھیں۔ لیکن بعثت جب ہوئی تو 40 سال کی عمر پہ پھر سرکار کو حکم دیا گیا کہ اب آپ تبلیغ کریں لوگوں کو، اب آپ دین سکھائیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ بچپن ہی سے لوگوں کو دین سکھائیں۔ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے لوگوں کے درمیان اپنا وقت گزارے۔ جب لوگوں کے درمیان وقت گزار لیں گے، لوگ آپ کے اس وقت کو دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وقت کس طرح گزارا، پھر آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ لوگ عمل کریں گے۔ تو صوفیاء کرام جو ہیں، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طریقے پہ عمل کیا کہ صوفیاء کرام پہلے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جب عمل کر لیتے ہیں پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم تبلیغ کرو، پھر تبلیغ کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تبلیغ بھی اسی انداز سے کرتے ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے، تو آ کے کہتے ہیں کہ حضور میرا بیٹا گڑ بڑا کھاتا ہے۔ تو آپ اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ مائی اپنے بیٹے کو کر لے کے، تو مائی چلی گئی، ایک دن پھر لے کے آ گئے۔ آپ نے اس لڑکے کو کہا کہ بیٹا گڑ مت کھایا، بس اتنا سارا کہا کہ گڑ مت کھایا۔ تو عورت بڑی حیران اور پریشان ہوئی، تو کہنے لگی کہ حضور آپ یہی بات کل بھی کر سکتے تھے کہ گڑ نہ کھایا کرو، آج کرنے اور کل کرنے میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل میں نے خود گڑ کھایا تھا، اس لیے میں اسے منع نہیں کر سکا۔ اگر ایک آدمی خود عمل کرتا ہے پھر لوگوں کو بتائے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا اور لوگوں کو اس کا درس دیتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ عمل کیا کرو، تو لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ پہلے خود عمل کرے انسان۔ تو صوفیاء کرام کا طریقہ یہ رہا کہ صوفیاء پہلے خود عمل کرتے ہیں، عمل کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس طرح عمل کیا۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی صوفی کے پاس آتا ہے تو پھر اسے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ خود پہلے عمل کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کس انداز سے عمل کرنا۔ اللہ رب العزت نے صوفیاء کرام کو دونوں علوم عطا فرمائے، علم ظاہری بھی عطا فرمایا، علم باطنی بھی عطا فرمایا، اور وہ ان دونوں علوم کے ذریعے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کی جانچ اور پڑتال کرتے ہیں، اور پھر جس قسم کا کوئی مریض ان کے پاس آتا ہے اسی قسم کی سے دوا دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کو کسی قسم کی اور مرض ہے اور دوا اسے اور دے دی جائے، تو یہ طبیب کا کام نہیں ہے۔ طبیب ہوتا ہی وہی ہے، بہترین ڈاکٹر، بہترین حکیم، بہترین طبیب اسی کو کہا جاتا ہے جو پہلے مرض کو دیکھتا ہے، جب مرض کا پتہ چل جائے تب علاج شروع کیا جاتا ہے۔
اگر مرض کا علم ہی نہ ہو کہ مرض کس قسم کی ہے تو پھر علاج نہیں کیا جا سکتا. تو صوفیاء کرام جو ہیں انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ علم لدنی عطا کیا گیا ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ لوگوں کی پہلے امراض کو دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو مرض کیا ہے اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں. تو جب کوئی آدمی صوفیاء کرام کے پاس آتا ہے تو پھر صوفیاء کرام اپنے انداز سے اس کی تربیت فرماتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ فرد کی اصلاح کی جائے. جب ایک آدمی کی اصلاح کی جائے گی تو اس آدمی، چونکہ یاد رکھیں افراد کے اجتماع سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، معاشرہ ایک ایک فرد کے ملنے سے بنتا ہے. تو سب سے پہلے فرد کی جو ہے تعمیر وہ ضروری ہے. سب سے پہلے ایک آدمی کی اصلاح ضروری ہے. جب ایک آدمی کی اصلاح ہوگی پھر دوسرے آدمی کی اصلاح ہوگی، ایک ایک کر کے جب آدمیوں کی اصلاح ہوگی تو اس سے معاشرہ سنورے گا. یہ نہیں کہ اکٹھے معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں کی جا سکتی. یہ یاد رکھیں جب بھی اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک ایک فردن ایک ایک آدمی کی اصلاح کی جاتی ہے. اور یہی صوفیاء کا طریقہ ہے کہ صوفیاء کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو وہ ایک ایک آدمی کو ٹائم دیتے ہیں، اس پہ ٹائم لگاتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، پھر اسے سمجھاتے ہیں کہ اس طرح عمل کرنا ہے، اس طرح طریقے سے یہ طریقہ ہے تمہارے عمل کرنے کا. صوفیاء کرام جو ہیں اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح کا بنا کے بھیجا ہوتا ہے، اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں، اس طرح عمل کرتے ہیں، پھر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی نازل ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضور میں اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک خادم کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اسے کھانا کھلا دیا. اسے کھانا کھلا دیتا ہے. دوپہر کے وقت وہی آدمی دوبارہ حاضر ہوتا ہے کہ حضور میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جاؤ اسے کھانا کھلا دو. اسے پھر کھانا کھلا دیا جاتا ہے. پھر شام کے وقت دوبارہ حاضر ہوتا ہے، حضور میں اللہ رب العزت کی معرفت چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی معرفت مل جائے. تو آپ پھر اپنے خادم کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اسے کھانا کھلا دو. جب صبح ہوتی ہے دوبارہ آتا ہے، پھر یہی سوال کر دیتا کہ حضور اللہ رب العزت کی معرفت چاہتا ہوں. اب پھر خادم کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں اسے کھانا کھلا دو. تو آدمی رک جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور میں اللہ رب العزت کی معرفت طلب کرنے آیا ہوں. آپ کہتے ہیں اسے کھانا کھلا دو. تو آپ فرماتے ہیں بھئی یاد رکھو جب تم لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو گے اللہ رب العزت اپنی معرفت نصیب فرما دے. تو یہ طریقہ تھا، ایک انداز سے سمجھایا. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اسے کہہ دیا جاؤ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے سمجھنا اسے آتی. اسے پہلے خود کھانا کھلا کے دیا، اسے سمجھایا بھی اس طرح جب تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے پھر اللہ رب العزت کی معرفت تمہیں نصیب ہوگی. تو صوفیاء کرام جو ہیں پہلے خود عمل کرتے ہیں، عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح عمل کرو، پھر انہیں معرفت دکھاتے ہیں، پھر انہیں ساری تربیت کرتے ہیں، ان کی تعمیر کرتے ہیں. تو اس تعمیر اس تربیت کے لیے پہلے خود کا عمل ضروری ہے. جب تک خود کا عمل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کسی کی تربیت نہیں کر سکتے. اسی طرح صوفیاء کرام ان کا یہ بھی انداز رہا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آدمی آیا جس طرح کا سوال لے کے آیا، یہ نہیں کبھی کہا کہ نہیں بھائی اس سوال کا کوئی جواب نہیں، اور کبھی سختی سے نہیں پیش آتے، بلکہ آدمی کو دیکھتے ہیں پہلے کہ یہ آدمی ہے کس طرح کا، اس کے اندر مرض کون سی ہے، اسے بیماری کون سی لگی ہوئی ہے، اسے بغض کی بیماری ہے، اسے حسد کی بیماری ہے، اسے کینے کی بیماری ہے، اسے تکبر کی بیماری ہے. جس طرح کی کسی کو بیماری ہوتی ہے اسی طرح کی دوا دی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح کا آتا ہے جو تکبر اور غرور کرنے والا ہوتا ہے تو اسے غرور کے خلاف باتیں بتائی جاتی ہیں. اگر کوئی آدمی مال و دولت پہ بڑا اترانے والا ہوتا ہے، مال و دولت پہ فخر کرنے والا ہوتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ مال و دولت کوئی چیز نہیں. صوفیاء کرام اسی انداز سے تربیت کرتے ہیں کہ پہلے آدمی کو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کس طرح کی چیز اندر رکھتا ہے، اس کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کے دل کا اندر جتنی بیماریاں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی تربیت فرماتے ہیں، اسے اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، اور پھر سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں اس طرح کیا کرو. اور یہ یاد رکھیں کہ صوفیاء کرام جتنے بھی ہوئے
جتنے صوفیاء کرام ہوئے آج تک کسی صوفی نے کبھی بھی کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہیں جا کے دستک دی، کبھی کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ جا کے دستک نہیں دی، بلکہ ہمیشہ آج تک یہی قانون چلتا آ رہا ہے کہ بادشاہ ہمیشہ فقیروں کی چوکھٹوں پہ حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ صوفیاء یہ بھی سکھاتے ہیں کہ بھائی اپنے من کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے اندر ہی رہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی کے دروازوں پہ نہ جاؤ۔ اللہ رب العزت ہر چیز تمہارے دروازے پہ خود بھیجتا رہے، تم توکل کرتے رہو، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے رہو۔ جس قدر زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے جاؤ گے اللہ اسی قدر زیادہ دیتا جائے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بادشاہ وقت اکثر اس کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو ملوں، لیکن آپ اکثر اسے ملا ہی نہیں کرتے تھے۔ جب وہ آتا آپ دوسری جانب سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ آ گیا، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملا، آپ سے ہاتھ ملایا تو اسے وجد ہونا شروع ہو گیا، اسے وجد ہونا شروع ہو گیا، اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو بادشاہ کے جو خدام تھے انہوں نے سوال کر دیا بادشاہ وقت پہ کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو بادشاہ کہنے لگا آج میں نے کسی مرد کلندر سے ہاتھ ملایا، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ صوفی کہتے کسے ہیں، ایک مرد کہتے کسے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد پاک الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ وقت حضرت خواجہ معصوم صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا۔ تربیت کا انداز دیکھیں کہ حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خشک روٹی کے ٹکڑے کھایا کرتے تھے، تو آپ بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ حاضری دیتا ہے، آپ اسے بھی ایک لقمہ اٹھا کے دیتے ہیں کہ اسے کھاؤ۔ جب وہ اپنے منہ کے اندر رکھتا ہے تو اسے کھایا نہیں جا رہا۔ حضرت خواجہ معصوم صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کھا کھا کے حلال کا ایک لقمہ تیرے اندر نہیں جا رہا۔ تو اس کے بعد سے بادشاہ وقت نے اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنانا شروع کر دیں اور جتنا اس سے اسے پیسے ملتے اس سے کھانا کھایا کرتا تھا۔ یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان صوفیاء کا انداز تھا تربیت کا کہ اپنے پاس بٹھاتے اس آدمی کی مرض کو دیکھتے کہ اسے مرض کون سی ہے، پھر اس کا علاج کیا کرتے۔ اگر کسی آدمی کو تنگ دست دیکھتے اسے رسوا نہیں کرتے۔ صوفیاء کرام اگر کسی آدمی کو تنگ دست دیکھتے اسے رسوا نہیں کرتے بلکہ خاموشی سے اسے عطا کیا کرتے۔ یہ صوفیاء کا کردار ہے۔ آج کل ہمارے ہاں تو کسی کو کچھ دینا ہو تو پہلے ویڈیو بنائی جاتی ہے، باقاعدہ پہلے دکھایا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس کو فلاں چیز دے رہا ہے، لیکن صوفیاء اس طرح نہیں دیتے۔ صوفیاء خاموشی سے بلاتے ہیں، اسے عطا کر کے بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جائے۔ وہ دل بھی رکھتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، پاس بٹھاتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ہمیشہ قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، جو چیز آپ کے پاس ہوگی وہی چیز دوسرے آدمی کو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر ایک چیز آپ کے پاس موجود نہیں تو آپ وہ چیز کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو صوفیاء کرام جو ہیں یہ پہلے خود عمل کرتے ہیں، پھر عمل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس ہے، لے جاؤ، یہ چیز میرے پاس موجود ہے، اس چیز کو لے جاؤ۔ پہلے خود لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، انہیں پھر بتاتے ہیں۔ پہلے خود خوش اخلاقی کرتے ہیں، پہلے خود لوگوں کو دیتے ہیں، پھر انہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح دیا جاتا ہے۔ میں نے اکثر اپنے پیر و مرشد سرکار میاں صاحب مبارک کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی عالم آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسپیشل اس کی خدمت کیا کرتے ہیں اور دکھاتے نہیں، بلکہ جیسے وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے تو خاموشی سے اس کی خدمت کر دیتے ہیں۔ میرے استاد مفتی شیر خان صاحب اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم حضرت میاں صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں کبھی خالی نہیں بھیجا، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ہماری خدمت کر کے بھیجتے ہیں۔ تو علماء کی قدر کرنا، یہ بھی صوفیاء سمجھاتے ہیں کہ علماء کی قدر کس طرح کی جاتی ہے۔
اور یہ یاد رکھیں کہ صوفی وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسرے آدمی کو صوفی نہیں کہا جا سکتا کہ جو عمل نہیں کرتا، نہ اس کا کوئی عمل ہے، نہ اس کا کوئی کردار ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا، اسے صوفی نہیں کہا جا سکتا۔ صوفی کہتے ہی اسے ہیں، حقیقی صوفی اسی کو کہا جا سکتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے والا ہو۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی، حقیقی صوفی وہی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہوئے اپنے مریدین کی تربیت فرماتا ہے، اپنے مریدین کو وقت دیتا ہے، اپنے مریدین کی تربیت فرماتا ہے، انہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وگرنہ صرف بیٹھ جانا، مختلف طرح کے لباس پہن لینے، یہ صوفیاء نہیں۔ صوفیاء تو حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہیں، صوفیاء حضرت مجدد پاک الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہیں، صوفیاء حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہیں کہ جب وہ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں تو مرشد مرید کر کے اسی وقت خلافت عطا فرما دیتا ہے۔ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ حضور ہمیں عرصہ دراز ہو گیا ہے یہاں پہ، ہم اتنی محنتیں کر رہے ہیں، جہد کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہلے سب کچھ کر کے آیا ہے، یہ ساری تیاری پہلے کر کے آیا ہے، یہ تزکیہ کر کے آیا ہے، یہ زہد کر کے آیا ہے۔ صوفیاء کرام بتاتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ تصوف جو ہے یہ لکھنے اور پڑھنے والی چیز نہیں، یہ عمل کرنے والی چیز ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مل اسلام، پھر سوال کرتے ہیں مل ایمان، پھر سوال کرتے ہیں مل اخلاص۔ اس کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے، یہ تیسری چیز اخلاص ہے، تیسری احسان، مل احسان، کہ احسان کیا چیز ہے، اور یہ احسان جو ہے یہی اخلاص ہے۔ اس کو صوفیاء تصوف کا نام دیتے ہیں کہ یہ ذوقی چیز ہے، ہر ایک انسان کا ذوق الگ الگ ہے، اور جس سے کسی کا ذوق ملتا جاتا ہے اسی سے اسے فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی صوفیاء کرام کا طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ ذوق ملتا ہے اسی کے ساتھ اس کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور صوفیاء تعمیر کس طرح کرتے ہیں؟ حضرت مجدد پاک الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مکتوبات شریف اٹھا کے دیکھیں تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف وزراء کو خط لکھے ہیں، مختلف پیروں کو خط لکھے ہیں، مختلف علماء کو خط لکھے ہیں، اور ان کے اندر ان کی تربیت کی ہے کہ یہ عمل تم کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو۔ ایک پیر کو آپ نے لکھا جو سجدے کروایا کرتا تھا لوگوں کو، آپ نے اسے لکھا کہ یہ سجدہ کروانا حرام کام ہے، آپ اس کام سے باز آ جاؤ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا طریقہ یہ رہا کہ آپ لوگ جس طرح کے لوگ، اگر بادشاہ ہے تو پھر اس کو بادشاہی لیول پہ جا کے اس کی تربیت کی جا رہی ہے، اگر کوئی وزیر ہے تو اس کی وزیری کے انداز میں تربیت کی جا رہی ہے، اگر کوئی مرشد ہے تو اس کی مرشد کے انداز میں تربیت کی جا رہی ہے۔ تو پیر کا یہ بھی طریقہ رہا، صوفیاء کا یہ بھی انداز رہا کہ جس طریقے کا کوئی آدمی آتا ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو تعمیر، انداز، تربیت، یہ ساری چیزیں صوفیاء کرام کے در سے ملتی ہیں ہمیں۔ جس صوفی کا ہم تذکرہ کریں، جس صوفی کا ہم ذکر کریں، جس صوفی کو ہم پڑھیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں ملیں گی، اس لیے کہ صوفیاء کرام جو ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ یہ یاد رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور حقیقی عالم ہوتا ہی وہی ہے جو علم پہ عمل کرنے والا ہے، جو اگر اپنے علم، اور صوفی کہتے ہی اسے ہیں جو علم پہ عمل کرے اور عمل اخلاص کے ساتھ کرے، اور پھر اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں کی تربیت کرے، لوگوں کے اندر شعور کی بیداری پیدا کرے، لوگوں کی تربیت کرے، انہیں سمجھائے، سکھائے، اپنے پاس بٹھائے، انہیں بتائے۔
محبت کس طرح کی جاتی ہے، خلوص کس طرح کیا جاتا ہے، خدمت خلق کس طرح کی جاتی ہے، توکل کس طرح کیا جاتا ہے، ریا سے کس طرح بچا جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جلدی اٹھ گئے اور دیکھا کہ باقی لوگ سو رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ سارے لوگ بڑی سستی کرتے ہیں، دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے والد صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا اس سے سو جاتے تو بہتر، کہ تم لوگوں پہ جس طرح طنز کر رہے ہو اس سے سو جاتے تو بہتر تھا، کہ عبادت بندہ کرے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، نہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اور ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ صوفیاء کرام کا یہ بھی طریقہ رہا کہ وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، بلکہ جب بھی کسی کی تربیت کرتے ہیں تو صرف تربیت ہی کرتے ہیں، اور تربیت اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، نہ کہ اس کو ڈانٹنے کے لیے اور اس کی دل آزاری کرنے کے لیے۔ اگر کسی کے دل کے اندر یہ ہو کہ میں اس کی بے عزتی کروں گا تو یہ یاد رکھیں اس سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ جب بھی صوفیاء کرام کسی کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یار یہ تیرا فعل درست نہیں، اس طریقے سے کر لے، اور یہ یاد رکھیں کہ صوفیاء کرام کا انداز بھی اچھا ہوتا ہے، سختی والا انداز نہیں ہوتا، لیکن آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کس طرح کا ہے۔ اگر تو آدمی سختی سے سمجھنے والا تو پھر اسے سختی سے سمجھاتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں یہ نرمی سے سمجھنے والا تو اسے نرمی سے سمجھاتے ہیں۔ اور صوفیاء کرام جس قدر ہم دیکھیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ جہاں جہاں ہم نظر دوڑائیں تو صوفیاء نے جس قدر کردار ادا کیا ہماری نظروں کے سامنے ہے، چاہے وہ پاکستان بنانے کے اندر ہو، چاہے وہ معاشرے کی تشکیل کے اندر ہو، چاہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، چاہے جس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہو، جس طرح کی کوئی تعلیم و تربیت ہو، تو صوفیاء کرام کو سب سے آگے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیاء جو ہیں یہ حقیقی وارث ہیں کہ یہ علم اور عمل دونوں چیزیں رکھنے والے ہیں، اور ہمیشہ تربیت علم اور عمل دونوں چیزوں سے کی جا سکتی ہے، ایک چیز سے تربیت نہیں کی جا سکتی۔ کہ اگر ایک آدمی صرف علم رکھتا ہے، علم کے ذریعے لوگوں کو بتائے گا تو اس کا اس قدر فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر عمل کر کے بتائے گا تو پھر جس کو بھی بتاتا جائے گا اسی کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت صوفیاء کرام کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ صوفیاء ہمیں نصیب فرمائے جو اس معاشرے کی تشکیل دیں، اس معاشرے کے اندر بہتریاں لائیں، اور اس معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اللہ رب العزت ان کے ذریعے دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔